کیوں؟ مسلمان ہے، آپ کو کرسی جیتنی، ہر اسٹیٹ میں لاک ڈاؤن لگا، سمجھ میں نہیں آتا جب جب الیکشن آتا ہے تو لاک ڈاؤن تبھی کیوں لگتا، تبھی کورونا کیوں بڑھ جاتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اتر پردیش میں، پنجاب میں کئی جگہوں میں الیکشن ہے تو لاک ڈاؤن لگا دو، کورونا بڑھ گیا جی۔ ابھی کل ہم حیدرآباد میں تھے، پٹنہ کی فلائٹ لے کے پہنچے آج، تو جیسے اتریں گے آپ ایئرپورٹ پہ تو سب سے پہلے پوچھے گا کہ بھیا آپ کا ویکسینیٹڈ ہو گیا، ویکسین لیا آپ نے؟ جی نہیں لیا۔ چلو جی چیک اپ کراؤ۔ لیجئے بتائیے، 100 کروڑ لوگوں کا ویکسین لگ گیا، تب بھی کریں کہ کورونا اب بڑھ رہا ہے، تو وہ ویکسین لگانے سے کیا فائدہ جی؟ جب 100 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا دیا، ویکسین لگانے کا مطلب کورونا کی دوائی، ٹیکہ ہے وہ، جو آپ کو کورونا سے بچنے کے لیے ایک آپ کو انرجی دیتی ہے ایک طرح سے۔ وہ جب 100 کروڑ لوگوں کے لگ گئے، بچے کتنے؟ 35 کروڑ۔ 100 کروڑ کا مطلب زیادہ اکثریت میں 3/4 کا ویکسین ہو گیا۔ ہمارا 2 ڈوز ہو گیا، ہم نے خود لیا، 2 لے لیا، مسافر لے لیتے جی چلیے۔ بہت سارے لوگ ایگری نہیں ہیں کہ نہیں جناب کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں مر جائیں گے، کیا ہوں گے۔ برکیف ہم نے لیا، ڈاکٹرز کے مشورے سے لیا، ہم نے تو 2 ڈوز لیا، کورونا کا خوراک ٹیکہ لیا، ویکسین ہم نے لیا، تو اس میں تھوڑا سا بخار اور فیور ہوتا ہے، تو ڈاکٹروں کے مشورے سے ہم نے لیا۔ ہم کو اگر ہو جائے تو ہمارا 2 ڈوز لینے کا فائدہ کیا فائدہ جناب؟ اور اتفاق سے اسی وقت کورونا بڑھ جاتا ہے جب کہیں پر الیکشن ہوتا ہے، اندر اندر کچھ آنکھ مچولی کھیلنے کا ارادہ ہوگا، اور وہاں پر اتر پردیش میں بڑے بڑے ہوم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں، بیٹیوں کے رکشا کرنے کے بجائے وہاں جا کر لگ رہے ہیں، دیکھو لوگو ہم نے رام للہ بنا دیا، اب دیکھو ہم متھرا جائیں گے، وہاں کی جامع مسجد کو کھاڑیں گے۔ جامع مسجد کو کھاڑنے کا اتھارٹی آپ کو نہیں ہے۔ جامع مسجد عبد النبی خان he was purchased from the butchers، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، انہوں نے زمین خرید کر وہاں کی جامع مسجد بنائی ہے متھرا کی، تاریخ پڑھ لیجئے گا پہلے، تب جا کر وہاں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیجئے گا۔ مسلمانوں کا نام لے کر ہندوؤں کے ایک طرف کرنے کی کوشش کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک ہمارے بیرسٹر صاحب جا کر مسلمانوں کی بات کرتے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ آپ نے اعظم خان کا نام لیا، آپ نے نام لیا مختار انصاری کا، آپ نے نام لے لیا عتیق کا، آپ نے نام لے لیا جناب عمران مسعود کا، ان لوگوں کے تو نام لیا آپ نے، کیوں؟ تاکہ ہندو بھائی ایک طرف ہو جائے۔ ان لوگوں کا نام لیا، ان سے بڑا کرمنل کون؟ وکاس دوبے، 8 پولیس والوں کو، ایک ڈی ایس پی رینک کے پولیس والوں کو موت کی گھاٹ اتارنے والا کانپور کا، اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ نابالغ بچی کا ریپ کر کے اس کی باپ کو ہتیا کرنے والا کون؟ جناب وہاں کا ایک بہت بڑا ودھائک اناؤ کا، اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ لکھیم پور کے اندر غریبوں کو گاڑی چلا کر مارنے والا ہوم منسٹر کے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہندو مسلمان کرو، کون نام لے رہے؟ ایک بڑی پارٹی کا ایک بڑا صدر ادھیکش جی، شرم آنی چاہیے آپ کو، ہندو مسلمان دلت اور آدیواسی کرتے ہوئے راجنیتی ہے۔ آپ اپنے اچھے چیزوں کو گنائیے اور کہیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے، نہیں، دیکھو نظام آ جائے گا، نظام کا مطلب شریعت آ جائے گی، نظام مطلب نون سے جناب یہ نام لیا گیا، نون سے فلاں، زیڈ سے اعظم خان، آئی سے عمران مسعود، اور جناب اسی طریقے سے نون سے نسیم صدیقی، اس طرح کا نام لیا گیا۔ کون؟ گرہ منتری جی، شرم آنی چاہیے، بچوں کی طرح سوچ رکھتے ہیں آپ ایک طبقے کے ہوم منسٹر نہیں ہے، بھارت کے مسلمانوں کے بھی ہوم منسٹر ہے، بھارت کے دلتوں کے بھی ہوم منسٹر ہے، آپ سب کے ہوم منسٹر ہے۔ اگر رام للہ بن رہا ہے وہاں پر تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی دادا گیری ہے وہاں پر،
कोर्ट के जरिए से कानूनी एतबार से जो फैसला हुआ दुनिया ने देखा, और आपको कार्रवाई करना चाहिए बुल्लू भाई ऐप पर, इससे पहले सुल्ली डील पर, इन पर आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की। बेटियों की तस्वीर दी गई, 1 जनवरी को फोटो आ जाता है औरतों के मोबाइल पर कि डील ऑफ द डे उसकी तस्वीर होती है। शर्म की बात है, एफआईआर तकरीबन 6-7 महीना पहले दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये 5-6 रोज के अंदर मुंबई पुलिस ने वो कामयाबी हासिल की कि नाम किसी और का था, 21 साल का बच्चा उस ऐप को चला रहा है। इस जहन को आईटी सेल में इस्तेमाल होना चाहिए ना, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं इस्तेमाल हुआ, धर्म के नाम पर उग्र फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बड़े ताज्जुब की, बड़े शर्म की बात। आओ इस्लाम के प्लेटफॉर्म में किसी की इज्जत, किसी के आबरू नीलाम करने की परमिशन नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पूरी ताकत थी मेरे मुसलमानों, काबतुल्लाह फतह करने के लिए चले थे। सहाबाए कराम ने कहा कि मेरे अल्लाह के नबी, आज तो इजाजत दीजिए ना, आज हम मक्कतुल मुकर्रमा में ये जितनी भी औरतें हैं कुफ्फार और मुशरिकीन के, आज हम इनको अपना बांदी बनाएंगे, और जो मर्द हैं, नौजवान हैं, उनके सर को काट देंगे। प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या कहा कि नहीं, नॉट अलाउड टू डू, नहीं कर सकते, मैं आखिरी नबी हूं, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, जाओ दुनिया के अंदर तुम जा रहे हो काबतुल्लाह को फतह करने, मैं भी साथ में रहूंगा, लेकिन जाओ किसी की इज्जत, वहां की बेटियों से ये कहना कि काबा के मक्का, शहर मक्का के बेटियों, घबराना मत, तुमको आज यतीम नहीं बनाया जाएगा। काबतुल्लाह के उस मक्कतुल मुकर्रमा, उस शहर मक्का की औरतों से कहना कि आज तुमको बेवा नहीं बनाया जाएगा। शहर मक्का की बहन से कहना कि आज तुम्हारे आंचल को कोई उठाकर फेंकने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखने के लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है। जाओ सारे बच्चों से कह दो कि बच्चों, शहर मक्का के बच्चों, तुम्हें यतीम मिस्कीन नहीं बनाया जाएगा। क्यों? यू आर मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, तुम आदम की औलाद हो, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। अबू सुफियान जो ईमान नहीं लाए थे, आप अलैहिस्सलाम ने यहां तक कह दिया कि अबू सुफियान के घर में जो भी पनाह ले, मैं उसको भी अमन दे दूंगा, मैं किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करूंगा। मानवता इसको बोलते हैं, सम्मान इसको बोलते हैं। सन 2021 में सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पर कानून तो बनाया, डेवलप नहीं हुआ कि जनाब सोशल मीडिया आएगा तो अच्छा होगा, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तो आप उन गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं लगाते? ये सवाल करता है भारत के सारे लोग जिनकी प्राइवेसी खतरे में है। अब से पहले जनाब पेगासस के जरिए जासूसी की गई, 121 लोगों को अंदर किया गया, और अभी कुछ दिनों के अंदर में इन बुल्लू भाई ऐप, ये सुल्लू ऐप, सुल्ली ऐप, क्या क्या है, नाम भी याद नहीं, नाम भी ढंग से नहीं लिया जाता, इनके जरिए से क्या जा रहा, छोड़ देते, जाओ जनाब करो, जाओ जनाब करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, अगेंस्ट क्राइम, मानवता एंड ह्यूमन बींग्स ऑन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर इंसानियत के खिलाफ। इंसानियत सीखना है तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आओ, इंसानियत तुमको प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएं। अल्लाह के नबी ने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे रास्ते में, सफर में अगर कोई पड़ोस में तुम्हारा साथ चलता है तो उसको अपनी जुबान से, अपने हाथ से तकलीफ मत पहुंचाओ। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अ पर्सन विल नॉट एंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूरटीज। हुज नेबर, जिसके पड़ोसी उसकी जुबान से, उसके हाथ से तकलीफ में अगर है तो वो इंसान मुसलमान है भले ही, लेकिन जन्नत नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पड़ोसी उसके जुल्म से परेशान रहते हैं। पड़ोसी कोई भी, आज जनाब यहां तो बुल्लू भाई ऐप के जरिए से परेशान किया जा रहा,
کہاں جاؤ گے بیٹو وشال جھا، خیر مناؤ تم، دنیا میں تو تم رسوا ہوئے ہی، لیکن تم کو اوپر پرماتما بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آئیں گے وہ پاپسٹھاستے پرب شانتی، یمراج آتا، اتنا بڑا روٹ لے کے آتا یمراج۔ ہندو بھائیوں میں ملک الموت نہیں ہوتا، ہندو بھائیوں میں ہوتا ہے یمراج، کہ یمراج سے کہہ کر ہماری جان کی بخشی کرا دو۔ یمروج یمراج دیوتا، یمدوت تو فرشتے کو ہوتے بولتے ہیں وہ لوگ، یمراج یعنی ان کے آتما کو لے جانے والا یمراج۔ بری آتما کو ایسے نہیں لے جاتا، پورے پھاڑتا ہے، پہلے پھاڑنے کے بعد تب آتما کو کھینچتا، اس کے بعد لے کر جاتا۔ اور قرآن میں یہی تفسیر ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ قرآن کریم کے اندر یہ تفسیر ہے کہ بھئی جو بری روح ہوتی ہے تو اس کو بہت پریشانی اور دقت ہوتی ہے جس وقت اس کی موت ہوتی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا۔ اسی لیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تم نہیں رہو گے، مرو گے۔ اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھما پرم بھاؤ مجاننتو مما ویمانتمم۔ موت تو آئے گی، اسی لیے موت کو سامنے رکھ کر خصوصاً ہم مسلمانوں کو آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہم لوگوں کے لیے ہے میرے بھائیو، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ 11:30 بھی بج چکے ہیں اور پورا پنڈال بھی تقریباً سونے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ مولانا عبداللہ اتنے دور سے آئے تو کم سے کم کیوں دل توڑے بیچارے، دل سے تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا جلدی اپنی بات ختم کرے تو جا کے سوئے۔ یہ اچھا نظام ہے آپ لوگوں کے یہاں کہ 12 بجے سے پہلے پروگرام ختم کر دیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، میں ہمارے یہاں اور کئی جگہ ہم نے دیکھا فجر کی اذان ہو جاتی، ادھر تقریر جا رہی، لوگ پورے کھانا پینا لے کر کمبل ومبل لے کر جاتے ہیں۔ اب پتہ 2-3 آدمی ایک ساتھ جاتے کہ چلو جلسہ سننے جانا ہے، چلے گئے، 2-3 بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کو نیند آتی ہے تو وہ سو جاتا ہے، 2 سنتے ہیں جلسہ، پھر 1 گھنٹے بعد اس کو اٹھا دیتے، اس کو بٹھا دیتے، پھر ایک اور سو جاتا ہے، یعنی باری باری تقریر بھی سنتے اور سوتے بھی ہے۔ ایسا ویسی تقریر سے کیا فائدہ؟ میں اس کے قائل نہیں، یہ بہتر ہے 12 بجے سے پہلے تقریر کمپلیٹ، جلسہ کمپلیٹ ہوا، آرام سے سوئیے، فجر کی نماز اٹھ کر پڑھیے، نیند بھی پوری، دین کی بات بھی ہو گئی۔ وہ کیا ایک دم پوری رات 12 بجے کے بعد تو آدمی کا 12 بج جاتا ہے، جو تقریر کرنے والا تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کبھی چائے پی کے تقریر کرتے ہیں، کبھی کچھ تقریر کرتے ہیں۔ واقعتاً نیند جو ہے یہ انسان کی ایک بہت ضرورت ہے خاص، آپ نیند کو کب تک وہ کیجیے گا؟ ڈرائیور وغیرہ بھی ہے نا، دیکھیے گا کہ 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد عموماً گاڑی نہیں چلاتا، روک دے گا، کیوں؟ 2 بجے کے بعد تو نیند پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی، ہم لوگ بھی گاڑی کبھی چلاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں تو بھئی 12 بجے سے پہلے سو جائیں گے تو ہی گاڑی چلا پائیں گے، نہیں 2:30-3 بجے کے بعد گاڑی نہیں چلا سکتے، کہیں نہ کہیں روک کر گاڑی سونا پڑے گا آدھا گھنٹہ، نہیں تو گاڑی سڑکوں پہ نہیں ہوتی، پھر کہیں اور جا کر گھس جاتی گاڑی، آنکھ بند ہوتی۔ اسی لیے بہت اچھا نظام ہے، میں تو مثال دیا کرتا ہوں آپ کے اس بنگال کے اس ایریا کا کہ بھئی آپ پروگرام کرو تو ویسا ہی کرو، نہیں لوگوں کی طرح کرو۔ ہمارے یہاں ادھر جائیں گے 52 50 2 52 50 5 55، 1-2 دن کے جلسے میں نے دیکھا کہ 55 وقتہ مقرر ہم نے خود گنا تھا، ہم کو اس میں ٹائم ملا تھا جناب 25 منٹ کا وقت ملا تھا تقریر کے لیے۔ اب بتائیے کیا ہے بھائی، اتنے کو لے کے آ گئے، بالکل چوپال بنا دیا، ایک دم گائے بیل بھینس کا مارکیٹ لگا دیا، علماء کرام کو بلا کر آئیے آپ 5 منٹ کیجیے، آئیے آپ 3 منٹ کیجیے، آئیے آپ 2 منٹ کیجیے، وہ خطبہ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ارے بھائی 2-3 کو بلائیے، اطمینان سے بات کریں گے، اطمینان سے آپ لوگ بھی سنیں گے، اور آدھی رات کیجیے، آدھی رات سوئیے۔ شریعت میں نہیں، بہت اچھا ہے، یہ میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ لوگ عقل مند لوگ، اڑیسہ وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہ ہمارے ادھر ہیں، تھوڑا ہمارے کٹھیار سائیڈ ہے، پورنیہ سائیڈ ہے، ہمارے ارریہ سائیڈ ہے، کشن گنج سائیڈ ہے،
وہ چلے جائیے نرپت گنج فوربز گنج کی طرف، وہ کچھ زیادہ ہی شوقین ہے جلسوں کے جناب، سوئیں گے مولانا، آپ تقریر کرو سوئیں گے، سنیں گے بھی، زبردستی آنکھیں سے پھاڑ پھاڑ کے سنتے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔